بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک لڑکی نے بھیجی ہے۔ جس طرح سے اس نے ہمیں کہانی بھیجی ہمیں سمجھنے میں بہت مشکل ہوئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، مگر ہم حیران ہیں کہ کیا ایک عورت دوسری عورت کی نفرت میں اتنی آگے تک جا سکتی ہے۔ ہر اس بات پہ بھی حیران ہے کہ ایک ہی گھر میں اتنے سارے گناہ کیے جا رہے تھے، اور پھر اس گھر کا انجام کیا ہوا وہ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی، اور یہ سب کچھ میری اپنی مرضی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے شوہر کی مرضی سے بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی پہلی بیوی کی مرضی سے ہوا تھا۔ ہماری شادی کی رات تھی اور ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری سوتن میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے آ کر ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے جب مجھے کہا کہ ایسا کرنا ہے تو میں نے اس کو فوراً سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نے کہاں کا رواج نکالا ہے، ایسا تو نہ کبھی کہیں سنا اور نہ دیکھا۔ تو کہنے لگی کہ میرے گھر کا رواج ہے، میرا گھر ہے، اور میں تجھے خود اپنے شوہر کے لیے لے کر آئی ہوں، تو تجھے میری بات بھی ماننی ہوگی۔ ایک دن کی دلہن تھی، کیا بولتی، اس لیے اپنی سوتن کی بات مان لی، لیکن حیران تھی کہ یہ دنیا کی پہلی ایسی سوتن تھی جو یہ کام خود سے کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی کہ وہ مجھے اس کے کمرے میں لے کر گئی، تو سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ اتنا نارمل ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ اب ہم لوگ، میں خود حیران تھی جب نجمہ آپا ہمارے گھر آئیں۔ وہ اپنے شوہر کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ رشتہ میرے لیے تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی کہ ایک عورت خود اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی لے کر آئے گی، اور نجمہ کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا۔ وہ میری اپنی کزن بھی تھی اور نزدیک کی نہیں تھی، لیکن کزن لگتی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی اکڑ، اس کی خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے تو پسند کی شادی کی تھی، اور سارا خاندان والوں نے اس کے خلاف باتیں بھی کی تھی۔ پھر اس نے دھڑا دھڑ بچے پیدا کیے، اور اس کے سارے بچے آپریشن سے پیدا ہوئے۔ ہمارے بیچ کزنس والا رشتہ ہی تھا، اور ایک دوسرے سے جلتے بھی تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مجھے اس کی دوسری بیوی بنانے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے، لیکن نجمہ آپا نے مجھے ایسی کہانی سنائی جیسے وہ میرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت سارے آپریشنز کے بعد کمزور ہو چکی تھی اور کہتی تھی کہ اب وہ مزید اولاد نہیں پیدا کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا شوہر میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور میرے اندر اب پہلے والی بات نہیں رہی۔ 4 آپریشن بچوں کے ہوئے اور 2 رسولیوں کے۔ میں تو کسی کام کی نہیں رہی، نہ مجھ سے گھر کے کام ہوتے ہیں اور نہ بچوں کے، اور میرا شوہر بھی مجھے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ دوسری لے آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی لڑکی لے آئے، میں نے سوچا کہ میں ہی اس کی شادی کروا دوں۔ اپنی کو لے آؤں گی، اور اگر مجھے مارے گی بھی تو چھاؤں میں پھینکے گی۔ اگر کوئی پرائی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور رابعہ تو مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح لگتی ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ گاؤں بہت ہی زیادہ پرانے زمانے کی رسموں اور رواجوں پر یقین رکھنے والوں کا گاؤں تھا۔ یہاں پر پہلے بھی شادی شدہ مردوں کے ساتھ کنواری لڑکیوں کے رشتے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ مرد چاہے شادی شدہ ہو یا چاہے کنوارا، اگر مرد ہے اور کمائی کرتا ہے تو پھر اسے کنواری لڑکی کا رشتہ دینے میں کوئی بری بات نہیں۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی زندگی ادھوری رہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں اور انہیں ایک مکمل خاندان چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ان کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ بات سن کر میں پہلے تو چپ رہ گئی۔ ایک طرف میں ان کی قربانی کو سراہ رہی تھی، دوسری طرف یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کس دل سے کوئی عورت یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ نجمہ آپا واقعی ایک مضبوط دل کی عورت تھی، کم از کم یہ سوچ کر تو میں دنگ رہ گئی۔ پورے خاندان میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھی، اور سب کہتے تھے کہ اپنی پسند کا مرد کر کے بیٹھی ہے، اور اس کو کسی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی، اور اب یہ خود اس کے ساتھ میرا رشتہ کروا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ میرے والدین کی ایک شرط تھی، شرط ان کی وہی تھی، رشتوں سے جڑی ہوئی اپنے فائدے کے لیے۔
کسی اور کے بارے میں نہ سوچنے کی۔ اس وقت کم عمر تھی اور مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، ویسے بھی میں سننی نہ تھی، اور میرے گھر میں تو میری اپنی کوئی بات ہی نہیں چلتی تھی۔ جو میرے ماں باپ نے کہنا تھا، جو برادری نے طے کرنا تھا، وہی ہونا تھا۔ میں تو کبھی اپنے گاؤں سے باہر بھی نہیں گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہماری بیٹی نجمہ کے شوہر سے شادی کرے گی تو نجمہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کو دینا ہوگا۔ میں پورے خاندان کی سب سے بے وقوف لڑکی سمجھی جاتی تھی کہ یہ بالکل بھی چالاک نہیں ہے۔ شاید اسی لیے نجمہ اپنے شوہر کی شادی میرے ساتھ کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں بے وقوف ہوں اور کم عمر ہوں، تو شاید میں اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنوں گی۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی جلدی ہاں کہہ دے گی، کیونکہ اس نے تو اس بات پر بغیر کسی اعتراض کے فوراً ہاں کر دی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ ان کے شوہر کو ایک نئی زندگی ملے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ہمارے خاندان میں دینے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں دیتی، یعنی کہ میرے بھائی کو۔ میرا بھائی بھی چھوٹا تھا اور ہمارے بھائیوں کو کسی نے بھی رشتے نہیں دینے تھے، کیونکہ ہماری ماں ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ اور میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ تیرے سے میں نے شادی تو کر لی پروین، لیکن اب ہمارے بچوں کے لیے خاندان سے رشتے کوئی نہیں آنے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری شادی کے لیے بھی ہاں کہہ دی، اور میرے بھائی کا بھی ٹانکا فکس کر دیا، کیونکہ خاندان میں شادی کرنے کو ہی لوگ پہلی ترجیح سمجھتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور میرے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ کیا واقعی نجمہ آپا خوش تھی، یا یہ سب کچھ وہ مجبوری میں کر رہی تھی؟ مجھے ان کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایک عجیب سا خالی پن نظر آتا، جیسے وہ کسی اندرونی جدوجہد سے گزر رہی ہوں، مگر وہ ہمیشہ مسکراتی تھی اور یہ ظاہر کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ شادی کا نیا آغاز تھا، لیکن یہ آغاز نجمہ آپا کے دل میں چھپی کڑواہٹ کا بھی آغاز تھا، جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے بعد سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میں اور نجمہ آپا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ہم نے کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ نجمہ آپا کے دل میں میرے خلاف شکایتیں جنم لینے لگیں۔ انہیں ہر بات میں شک ہونے لگا کہ شاید میں ان کے شوہر کو ان سے دور کر رہی ہوں۔ یہ سلسلہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب نجمہ آپا کی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے طے پائی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کے دل میں نفرت اور غصہ پروان چڑھنے لگا۔ وہ یہ بات کبھی کھل کر نہیں کہتی، لیکن ان کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے شادی تو خود ہی کروائی تھی، لیکن یہ شرعی نے کہا تھا کہ شرعی نکاح کا مطلب ہے کہ بس زبانی کلامی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کی بیٹی ماریہ کی شادی میرے بھائی دانش کے ساتھ ہو گئی ہے، اور رخصتی تب ہوگی جب لڑکی بالغ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی لڑکی بالغ نہیں تھی۔ اگر ماریہ کی بات کی جائے تو اسے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کو سمجھایا اور بتایا۔ ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے، صرف بیٹوں کو ہی میٹرک کرواتے تھے اور بیٹیوں کو ویسے بھی نہیں پڑھواتے تھے، یہ سوچ کے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کے۔ تو وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اسکول وغیرہ بھی نہیں جاتی تھی، اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس خوش ہو رہی تھی کہ میں دلہن بن رہی ہوں۔ ماریہ کی بات کروں تو اچھی لڑکی تھی اور تمیز والی تھی۔ اس کی ماں اتنی سخت تھی تو ظاہر ہے اس نے تمیز والا ہی ہونا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں بہت اچھی تھی۔ ابھی سے ہی اسے گھر کے سارے کام آتے تھے۔ اگر نجمہ کے شوہر کی بات کی جائے تو وہ ایک سیدھا سادہ سا آدمی تھا۔ اس کی دودھ دہی کی دکان تھی اور بس وہ ایک ڈگر پہ چلنے والا مرد تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں اور ان کے لیے میں نے کمائی کرنی ہے، ان کی میں نے چیزیں پوری کرنی ہیں۔ اور اس کے گھر میں اس کا ایک باپ بھی رہتا تھا اور ماں نہیں تھی۔ نجمہ کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی تھوڑی بڑی تھی اور ایک اس سے چھوٹی تھی۔ سب سے پہلے اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ تقریباً جوان تھا، اور ایک بیٹا بہت ہی چھوٹا سا تھا جو چوتھے نمبر پہ پیدا ہوا تھا۔ اسے اپنے بچوں سے بہت پیار تھا۔ ہماری شادی کی رات تھی تو ظاہر ہے کہ میں تو یہی سوچتی تھی کہ اس گھر میں ہمارے 2 کمرے ہوں گے، ایک کمرہ میرا ہوگا اور ایک نجمہ کا۔
کمرے تو ہمارے 2 ہی تھے، لیکن نجمہ نے پہلے دن ہی ایک عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ تمہارے کمرے میں میرا شوہر نہیں آئے گا۔ تو میں یہ سمجھی کہ شاید یہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے اپنا کمرہ دے رہی ہے۔ لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس کمرے میں میرا شوہر پہلے سے بیٹھا تھا، تو میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی تھوڑی شرما رہی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے یہاں بٹھا کے نجمہ باہر چلی جائے گی، لیکن وہ باہر نہیں گئی۔ وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سویا کریں گے۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ جب شادی ہوتی ہے نا، تو وہ شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے، پہلے والی بیوی پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ تو اگر امجد تم سے کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو تم اس کو کہہ دینا نا کہ تو مجھے خود ہی لے کر آئی ہو۔ پہلے دن سے اس پہ روپ ڈال لینا، لیکن مجھے نجمہ آپا سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اس طرح کی عورت تھی کہ جیسے آپ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی عورت نظر آتی ہے اور اس کو دیکھ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہو جاتے ہیں کہ بڑی خطرناک عورت ہے، اور اگر اس کو کسی نے کوئی غلط بات کی تو بات کرتے کرتے منہ پہ تھپڑ بھی نہ دے مارے۔ مجھے وہ بالکل ایسی لگتی تھی۔ ان کا شوہر بھی ان سے ڈرتا تھا۔ ویسے تو وہ میرا شوہر بھی تھا، ان سے بھی بہت ڈرتا تھا، اور شروع میں ان کی لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے۔ کبھی کبھی خاندان میں باتیں نکل آتی تھی، کیونکہ ہم لوگ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ شاید آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تو اسی لیے آپا تھوڑی پریشان ہے۔ لیکن اب تو روز یہی ہونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ایسا ہی چاہتی ہے تو ایسا ہی ہوگا، چونکہ شادی بھی اسی نے کروائی ہے، ورنہ مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اب میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا اور تم اس کی بات مانو۔ اس گھر کا سکون خراب نہ کرو۔ اگر کوئی نہیں ہوگا، میں پورا دن کماتا ہوں اور گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ گھر پہ آؤں تو تم دونوں میں سے کسی ایک کا موڈ خراب ہو اور لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھی ہو۔ اور ابا جی کو بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں عورتیں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں نا، اس گھر میں رزق نہیں آتا۔ اس نے 4 بچے پیدا کیے ہیں اور اس نے بڑی بیماریاں کاٹی ہیں، اور پہلے میرا کام بھی اچھا نہیں تھا۔ ابا جی بھی اس کو ساس بن کے تنگ کرتے تھے، اور میری ماں بھی زندہ تھی۔ اس نے بڑا کچھ برداشت کیا ہے۔ تجھے تو اچھا بھلا گھر مل گیا، اور وہ بھی ہے تیرے ساتھ مدد کروانے کے لیے۔ تھوڑے بہت کام تو وہ کر سکتی ہے۔ بچے بھی اب بڑے ہو گئے تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے تیری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ باقی اس کو میں سمجھا لوں گا، اور جیسا وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں اس ٹائم نئی نویلی دلہن تھی اور اپنے شوہر کے سامنے کیا بولتی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے کسی نے نجمہ آپا کی غلامی میں دے دیا کہ جو وہ کہیں گی وہی ہوگا۔ غصہ تو میرے اندر بھی تھا اور جوان خون تو میرا بھی تھا، اور برا تو مجھے بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اب شوہر میرا بھی تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا کہ ساس بہو میں بھی دوستی ہو سکتی ہے اور نند بابی میں بھی ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچ سکتی ہیں، لیکن یہ سوتن کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کبھی دوست نہیں بن سکتی، اور اگر بن جائیں تو سمجھو کہ یہ سب کچھ صرف کسی کہانی میں ہی ہو رہا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اور میرے دل میں بھی ابھی سے بات آ رہی تھی، تو پھر ان کے دل میں تو اور بھی زیادہ باتیں ہوں گی۔ لیکن پھر فیصلہ یہی کیا کہ جب ایک گھر میں رہنا ہے تو اسی طرح سے رہنے دو، جو ہو رہا تھا اسے اسی طرح ہونے دیا۔ میں ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی، بس مان لیتی تھی، اور جب میں ان کی بات مانتی طریقے سے رہتی تھی، میرا خیال بھی کرتی تھی اور احساس بھی کرتی تھی، بالکل بڑی بہنوں کی طرح رہتے تھے۔ اور وہ بھی جب کھانا بناتی تو مجھے کھانا دیتی تھی، میرا خیال کرتی تھی۔ پر کچھ ماہ بعد نجمہ آپا کا رویہ مزید تلخ ہو گیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنے لگے، اور ایک دن تو بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں، حالانکہ یہ سب انہی کا فیصلہ تھا، لیکن ان کا دل اندر سے بدلا ہوا تھا۔ وہ اب اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پریشان اور غصے میں رہنے لگی تھی۔ شادی کے بعد بھی حالات عجیب و غریب سے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ
رات کو ہم سب لوگ ایک ساتھ سوئیں گے، لیکن دن میں بھی مجھے میرے شوہر کے ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ اس بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ دن میں بھی ایسا ہی ہوگا تو یہ بات سن کر میں ہو گئی۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، یا وہ اپنے شوہر کو مجھ سے دور رکھنے کی کوئی چال چل رہی تھی؟ نجمہ آپا نے اپنے شوہر کے سامنے تو ہمیشہ ظاہر کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے تو ان کی باتوں کا انداز مختلف ہوتا۔ رابعہ، تم جانتی ہو کہ میں بیمار ہوں اور میرے لیے رات کو اکیلے رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے مجھے کہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی چھپی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے شوہر کو ان سے چھین لوں گی۔ رات کے وقت جب ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تو میں خود کو بہت بے سکون محسوس کرتی۔ نجمہ آپا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بھی یقینی ہوتی، جیسے وہ ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں، لیکن ان کا شک مزید بڑھتا گیا۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ رابعہ، تم جانتی ہو نا کہ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کو تمہارے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، خاص طور پر رات کے وقت۔ ان کا لہجہ نرم ہوتا تھا، لیکن ان کے الفاظ میں درد چھپا ہوتا تھا۔ یہ بات میرے دل کو چبھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے، لیکن وہ مجھے اپنی حریف سمجھنے لگی۔ ان کے دل میں شاید یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ میں ان کی جگہ لے لوں گی، حالانکہ یہ سب کچھ انہی کے کہنے پر ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا رویہ دن بدن خراب ہوتا گیا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے جھگڑا کرنے لگی۔ ایک دن تو بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں یہیں چاہیے تھا نا؟ میں حیران تھی کہ نجمہ آپا ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہی تھی جنہوں نے خود میری شادی اپنے شوہر سے کرائی، اور اب وہ کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتا رہی تھی، لیکن ان کا غصہ مجھ پر نکل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں تجھے اسی لیے یہاں لائی تھی کہ تجھے اپنے کنٹرول میں کر سکوں، اس لیے نہیں کہ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دوں اور تو ہر کمرے میں دندناتی پھرے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی ان کے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی جیسے میں ان کی دشمن ہوں۔ رات میں تو انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تو صوفے پہ جا کے سو جا۔ وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں نے پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں کب تک اپنی زبان بند رکھتی؟ مجھے بھی غصہ آتا تھا، اور جب خود ہی مجھے لے کر آئی تھی تو اب ایسی حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ اس رات کے بعد نجمہ آپا کے رویے میں مزید تبدیلی آ گئی۔ وہ میرے ساتھ بہانے ڈھونڈنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخی پیدا کر دیتی۔ میں دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ انہیں سمجھاؤں کہ میں ان کی دشمن نہیں ہوں، مگر ان کی ہر بات میں شک کا عنصر غالب تھا۔ ادھر میرے بھائی کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ لڑکی اچھی تھی۔ اس کا نام ماریا تھا اور وہ گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ وہ تو میری ہونے والی بھابھی تھی، بلکہ ایک طرح سے بھابھی بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی تھی اور وہ مجھے ماں کہتی تھی۔ نجمہ کے سارے بچوں کو اولاد کی طرح سمجھتی تھی، اور وہ لوگ بھی مجھے امی ہی کہتے تھے۔ میں بھی ان کو بیٹا کہتی تھی۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ کتنے بچے ہیں تو میں کہتی تھی کہ 4 بچے ہیں، تو وہ حیران ہوتے تھے۔ تو پھر میں بتا دیتی تھی، کیونکہ میں شکل سے 4 بچوں کی ماں تو نہیں لگتی تھی۔ میں تو دبلی پتلی سی تھی اور میرا رنگ بھی تھوڑا سانولا تھا، مگر نجمہ آپا سے زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ان کی بات مانتی تھی اور ایک ہی کمرے میں سب لوگ سوتے تھے۔ ان کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ گھر کے کام کرتی، لیکن پھر بھی وہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتی۔ چند دن گزرے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ نجمہ آپا نے مجھ سے دل سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ اکثر مجھے طنز کرتی تھی اور کبھی میرے کھانے پر اعتراض کرتی، کبھی گھر کے کاموں پر، اور کبھی تو سیدھے لفظوں میں کہتی، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ ہمارے آپس میں لڑائی ہونے لگی، لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے اور میں بھی میدان میں آ رہی تھی۔ میں نے پہلے بڑا صبر کیا اور ان سے بار بار پوچھا بھی کہ ان کے دل میں کیا بات ہے۔
جو وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ہر دن کے ساتھ ہمارے درمیان تلخیاں بڑھتی گئی اور میں بس یہ دعا کرتی تھی کہ کبھی تو نجمہ آپا کو میری نیت کی سچائی کا اندازہ ہو، مگر شاید وہ لمحہ کبھی نہیں آنا تھا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں تھی اور نجمہ آپا اپنے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، مجھے ان کی باتوں پہ غصہ اور تلخی سنائی تھی۔ تمہیں رابعہ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے؟ کیا تم اسی لیے اسے یہاں لے کر آئے ہو؟ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا، جیسے ان کا دل دھڑک رہا ہو کہ ان کے شوہر کی محبت کہیں ان سے چھن نہ جائے۔ ان کے شوہر نے جواب دیا کہ نجمہ، تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، رابعہ یہاں تمہاری مدد کے لیے آئی ہے۔ لیکن نجمہ آپا کو یہ جواب مطمئن کرنے کی بجائے مزید مشتعل کر دیتا تھا۔ نہیں، تمہاری باتوں میں وہ پہلے جیسی محبت نہیں رہی، تم نے رابعہ کو مجھ پر ترجیح دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ چیخ پڑی اور میں کمرے کے دروازے کے پیچھے ساکت کھڑی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر یہ سب کہاں جا رہا ہے۔ ایک دن کی بات ہے اور میں اپنے شوہر کے میں گزارنے کا موقع ملا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے، لیکن اچانک میرے شوہر نے بات کا آغاز کیا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ تمہیں نجمہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے، وہ بولے۔ ان کی آنکھوں میں الجھن اور فکر کی جھلک تھی۔ میں نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ تھوڑا اور جھک کر بیٹھ گئے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے نجمہ کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی؟ پہلے تو وہ بہت محبت کرنے والی تھی، انہوں نے کہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ ضدی ہوتی گئی اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر نجمہ آپا کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی بدل گئی۔ میں نے انہیں اور جاننے کے لیے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولتے چلے گئے۔ وہ عورت ہے لیکن اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ جب وہ کسی بات پر ضد پر اڑ جاتی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، چاہے دوسرا کتنا بھی تکلیف میں ہو۔ میرے شوہر کی یہ باتیں مجھے اندر سے ہلا رہی تھی۔ وہ نجمہ آپا کی برائیاں کر رہے تھے، لیکن ان کی باتوں میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا، جیسے وہ ان کے کردار سے ڈر رہے ہوں۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا، کہ اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس سے لڑائی کی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا غصہ بے قابو ہوتا ہے اور وہ اپنی ضد کے لیے حد سے گزر جاتی ہے۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی اور دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شوہر جو ہمیشہ مضبوط اور حوصلے والے لگتے تھے، آج نجمہ آپا کے سامنے اتنے بے بس اور محتاط نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، انہوں نے دوبارہ کہا، اسی لیے میں ہمیشہ اس سے بچ کر رہتا ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ نجمہ آپا کی محبت کی شادی کیسے ایک ایسی زندگی میں تبدیل ہو گئی جہاں خوف اور بے اعتمادی نے جگہ لے لی تھی۔ شاید وہ اپنی ضد اور سختی کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرے شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے نجمہ آپا کے اندر چھپی تلخی اور کڑواہٹ کا اندازہ ہوا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نجمہ آپا کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ان باتوں کے بعد میرا دل ان کے رویے کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی خطرناک اور بے رحم تھی جتنی میرے شوہر بتا رہے تھے، یا شاید یہ سب صرف اس کی مایوسی کا نتیجہ تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میں اب نجمہ آپا کے ساتھ رہتے ہوئے خود کو محتاط محسوس کرنے لگی۔ ان کے اندر کچھ ایسا تھا جس نے میرے شوہر جیسے مضبوط انسان کو بھی خوفزدہ کر دیا، اور یہی چیز مجھے بھی اندر سے پریشان کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور نجمہ آپا کے دل میں میرے لیے نفرت کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ میرے ہر عمل میں شک کرنے لگی، یہاں تک کہ جب میں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھتی تب بھی انہیں لگتا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ وہ دن بھر میری نگرانی کرتی رہتی اور رات کو بھی ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ نجمہ آپا نے کبھی مجھے اور اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں حیران تھی کہ ایک عورت اتنی تلخ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک طرف وہ خود اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی لے کر آئی تھی اور دوسری طرف اب انہیں یہی بات دکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں پچھتاوے کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کا اظہار نفرت کی صورت میں کر رہی تھی۔ گھر میں بہت بڑی لڑائی ہوئی اور بہت ہی زیادہ بڑی۔
نجمہ آپا بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، میں اس عورت کو لے کر آئی ہوں۔ آتے ہی میرے گھر میں چڑیل بن کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم تو نہیں آئے تھے آپ کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے، آپ لوگ خود آئے تھے، تو نہیں دینا تھا، رشتہ نہ کرنا تھا، اور وٹا سٹا آپ لوگوں نے کیا۔ ایک رات مجھے گھر میں ہلچل کی آواز آئی اور میں نے اٹھ کر کچھ دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن صبح جو خبر ملی اس نے حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ دن، وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ نجمہ آپا نے اپنی دونوں بیٹیوں کو زہر دے دیا۔ یہ وہ بات تھی جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ نجمہ آپا جو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی، آخر ایسا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل میں خوف اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے وہ سب یاد آ گیا جو میں نے دیکھا تھا، اور اب مجھے سمجھ آیا کہ جس منظر کو میں عام سمجھ رہی تھی وہ عام نہیں۔ میں چپ کر گئی کیونکہ شاید میری غلطی تھی، مجھے اسی ٹائم شور مچانا چاہیے تھا۔ وہ رات میرے لیے ہمیشہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یادگار رہے گی۔ نجمہ آپا نے مجھے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس تھا۔ کمرے میں جا کر بھی میری نیند اڑ گئی تھی۔ مجھے نجمہ آپا کے رویے میں کچھ عجیب سا لگا، لیکن میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ کیا سوچ رہی تھی۔ کمرے میں پڑے ہوئے میں نے ان کے قدموں کی چاپ سنی اور وہ آہستہ آہستہ اپنی بیٹیوں کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تجسس کے مارے میں نے بھی پیچھے سے آہستہ قدموں سے ان کا پیچھا کیا۔ کمرے کے دروازے کے درد سے جھانکا تو منظر میرے لیے حیران کن تھا۔ نجمہ آپا اپنی دونوں بیٹیوں کو بٹھا کر حلوہ کھلا رہی تھی۔ بیٹیاں معصومیت سے ان کے سامنے بیٹھی تھیں، جیسے وہ اپنی ماں پر پورا بھروسہ کر رہی ہوں، لیکن نجمہ آپا کے چہرے پر وہ محبت نہ تھی جو عام طور پر ماں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی خوفناک فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ یہاں تک کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے کہا کہ امی مجھے حلوہ، جب اس نے پانی مانگا تو پانی بھی دیا، لیکن وہ بیٹی پانی کو پی کر کہنے لگی کہ یہ پانی گندا ہے، تو نجمہ نے کہا کہ گندا نہیں، چپ کر کے پی لو۔ پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہا کہ پانی گندا ہے، اور اگر پانی گندا تھا تو نجمہ اس کو پانی کیوں پلا رہی تھی؟ کیا وہ دوبارہ سے اٹھ کے صاف پانی نہیں لا سکتی تھی؟ میں وہیں دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھتی رہی۔ نجمہ آپا بڑی زبردستی سے اپنی بیٹی کو حلوہ کھلا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک غیر معمولی سختی تھی، جیسے وہ ان معصوم بچوں کو کسی بڑے بوجھ سے آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ بیٹیاں خوشی خوشی حلوہ کھا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ آخر نجمہ آپا کیوں اتنی جلدی میں ہیں؟ کیا انہیں اپنی بیٹیوں کی بھوک کی اتنی فکر تھی کہ وہ انہیں زبردستی کھلا رہی تھی؟ لیکن یہ کون سی بھوک تھی اور کس وقت کی بھوک تھی؟ ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا تھا اور پھر یہ اس ٹائم ان کو حلوہ کیوں کھلا رہی تھی؟ وہ بھی باقاعدہ ان کے کمرے میں جا کر۔ یہ وہی حلوہ تھا جو آج گھر میں بنا تھا۔ نجمہ نے خود ہی بنایا تھا اور سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا تھا۔ بچیوں نے نہیں کھایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو باقاعدہ جگہ پر حلوہ کھلایا جاتا۔ مجھے اس وقت تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صرف یہی دیکھا کہ نجمہ آپا بیٹیوں کو حلوہ کھلا رہی تھی اور ان کا رویہ غیر معمولی تھا، لیکن میں ان کے اس رویے کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے تو یہی لگا کہ شاید نجمہ آپا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوئی محبت بھری یادگار لمحہ گزار رہی تھی، حالانکہ ان کے چہرے پر وہ محبت کی چمک کہیں نہیں تھی۔ میں وہاں کچھ دیر اور کھڑی رہی اور جیسے ہی نجمہ آپا نے اپنی بیٹیوں کو آخری چمچ کھلایا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ چھپ گیا تھا اور جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میں نے کچھ غلط سمجھا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک خوف نے گھر کر لیا تھا۔ کچھ تو تھا جو نجمہ آپا چھپا رہی تھی، مگر میں اس وقت اس راز کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج وہ ہمارے کمرے میں بھی نہیں آئی، بیٹیوں کے کمرے میں ہی سو گئی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب تھی، اور وہ تو کبھی مجھے اور میرے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، پھر آج انہوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ پھر اگلی صبح وہ خوفناک حقیقت سامنے آئی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نجمہ آپا نے اپنی بیٹیوں کو زہر دے دیا تھا، اور وہ حلوہ جسے میں محبت کا اشارہ سمجھ رہی تھی
دراصل موت کا پیغام تھا۔ مجھے اس وقت تک اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نجمہ آپا اپنے دل میں کس قدر نفرت اور پچھتاوے کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ نہ صرف زہر پہ لایا گیا بلکہ ایک چیز ہوتی جسے کالا پتھر کہتے ہیں، جو گاؤں میں ہی ملتی ہے۔ عورتیں اسے اپنے بال کالے، اگر کوئی انسان اسے کھا لے تو وہ اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہتا، کیونکہ وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ پانی میں گھول کے وہ بھی پلایا گیا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ کیوں چھوٹی مقدس کہہ رہی تھی کہ پانی گندا ہے۔ ظاہر ہے جب پانی میں ایسی چیز ملائی گئی ہو تو پانی گندا ہی محسوس ہوگا۔ پھر بھی نجمہ زبردستی ان کو پانی پلا رہی تھی۔ نجمہ آپا کی زندگی میں جو نفرت اور غصہ جمع ہو چکا تھا وہ آخرکار ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکا تھا جہاں ان کی عقل اور ہوش ختم ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ قدم اٹھا کر اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا، اور ایسا کیوں کیا اس کا فی الحال کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح صبح دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میرا شوہر اور نجمہ خود بھی ساتھ گئی۔ ان کو ہسپتال لے گئے۔ ان کی حالت زیادہ خراب تھی۔ ہم لوگ تو گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں والے ڈاکٹر نے شہر جانے کا کہہ دیا، شہر والے ڈاکٹر نے بڑے شہر جانے کا کہہ دیا۔ کرتے کراتے کافی سارا وقت گزر گیا اور اتنی دیر میں وہ دونوں اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا تھی وہ جان کر میں بھی حیران تھی۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ان کی سوتن کا بھائی کبھی خوش نہ ہو سکے، یعنی کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی تھی کہ میرے بھائی کے گھر کو بھی بسنے نہیں دینا چاہتی تھی، اور میری بھابھی یعنی میرے بھائی کی ہونے والی بیوی ان کی بیٹی تھی، اور انہوں نے پوری برادری کے سامنے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتی ہوں، تبھی تو میرا رشتہ ان کو ملا تھا۔ اس لیے وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، سو انہوں نے دلہن کو اس دنیا سے روانہ کر دیا تاکہ میرا بھائی کبھی خوش نہ رہے، اور جب اس طرح کی لڑائی پڑے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں۔ اور دوسری بیٹی کو بھی اس لیے ساتھ روانہ کر دیا گیا کیونکہ اگر ایک بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا تو دوسری بیٹی اس کی جگہ پہ جا سکتی تھی۔ آپ لوگ اس بات کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں کہ اس عورت نے کہاں سے بات نکالی اور کیسے سوچا۔ کہتے ہیں کہ یا تو سامنے سے وار کرو یا پیٹھ پیچھے سے وار کرو، لیکن یہ وار کس طرف سے آیا تھا؟ سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ایک ایسی گہری نفسیاتی جنگ تھی جس میں نجمہ آپا ہار چکی تھی۔ اس کے بعد پولیس آئی اور نجمہ آپا کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ مگر ان کی آواز میں پچھتاوے اور شکست کا رنگ نمایاں تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن ان کا غرور اور غصہ انہیں تسلیم نہیں کرنے دے رہا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ میں نے نجمہ آپا کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر جاتے ہوئے دیکھا اور میرے دل میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہ عورت جو کبھی اپنے شوہر اور بچوں کی محبت میں جیتی تھی، آج خود اپنی زندگی کے فیصلوں کی قیدی بن چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور نفرت کی جھلک باقی تھی، مگر شاید وہ اپنی ہر لمحہ تھا جب میں نے سچائی کو پہچانا۔ نجمہ آپا کی جنگ اپنے شوہر یا سوتن سے نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے اندر کی اس جنگ سے لڑ رہی تھی جو انہیں اندر سے کھا گئی تھی۔ پولیس کی گاڑی دور جا چکی تھی، لیکن نجمہ آپا کی چیخیں اور ان کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب اپنے شوہر کے لیے کیا، مگر سچائی یہ تھی کہ ان کی اپنی بے چینی اور خوف نے انہیں اس حال تک پہنچایا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار چکی تھی اور اب ان کی اپنی بیٹیوں کی جانیں بھی اس جنگ کی نظر ہو چکی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہی، گمسم۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی اور دکھ تھا۔ نجمہ آپا کے ساتھ جو ہوا وہ شاید کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کے اندر جو تلخی، شک اور خوف تھا، اس نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ ان کی بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری ماں ہمیں انتقام کی بھیٹ چڑھا رہی ہے، نفرت کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے ہمیں پیش کر رہی ہے، اور ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، ان کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن ان کی ماں کی نفسیاتی حالت نے انہیں اس انجام تک پہنچا دیا۔ میں ان معصوم چہروں کو دیکھتی رہی اور دل میں ایک زبردست دکھ اور غم کے ساتھ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر نجمہ آپا نے اپنی سچائی کا سامنا کیا ہوتا، اگر وہ اپنی کمزوریوں کو قبول کر لیتی تو شاید آج یہ دن نہ آتا، وہ اپنی بیٹیوں کو اس دنیا سے دور نہ کرتی اور خود بھی اس حال میں نہ ہوتی کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنی پڑتی۔ نجمہ آپا کے شوہر کا حال بھی قابل رحم تھا۔
وہ خاموش بیٹھے تھے جیسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ وہ بھی شاید اپنی بیوی کی حالت سمجھ نہیں سکے تھے، اور آج وہ اپنی بیٹیوں کے جنازے کے سامنے خاموش کھڑے تھے، جیسے وہ بھی اپنے حصے کا دکھ اٹھا رہے ہوں۔ گھر میں ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی، اور لوگوں کی سرگوشیاں ان کی چپتی ہوئی نظریں اور ان کے دلوں میں اٹھتے سوالات کا میں سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ آخر نجمہ آپا نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن ان سب سوالات کا جواب صرف نجمہ آپا کے دل میں چھپا تھا، اور اب وہ جواب دینے کے قابل نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں ان معصوم بچوں کے لیے دعا کی۔ ان کا سفر بہت جلد ختم ہو گیا تھا، اور وہ کسی ایسی لڑائی کا شکار ہو گئی تھی جو ان کی اپنی نہیں تھی۔ نجمہ آپا کے جیل جانے کے بعد مجھے کئی بار ان کی یاد آتی، وہ عورت جو کبھی محبت کی تلاش میں تھی، جو اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتی تھی، آج قید میں تھی۔ اپنے ہی فیصلوں کی قیدی ان کی زندگی کا سفر اس نتیجے پر آ کر ختم ہوا کہ وہ اپنی ہی جنگ میں شکست کھا گئی۔ ان کی کہانی شاید کسی کو سبق دے سکتی ہے کہ جب انسان اپنے دل کی سچائی کو نہیں مانتا اور اپنے خوف کو زندگی پر غالب آنے دیتا ہے تو اس کا اپنے شوہر کو بولے تھے۔ وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا۔ یہ لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، لیکن سچائی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سب اپنے ہی خوف اور شک کی وجہ سے کیا تھا۔ لیکن یہ سوچنا اب بے سود ہے۔ نجمہ آپا کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے، اور ان کی زندگی کا اختتام ان کی اپنی بنائی ہوئی راہوں پر ہوا۔ اب وہ جیل جا چکی، اور اب ان کے پیچھے ان کا شوہر، ان کے سسر، یہاں تک کہ ان کا سگا بیٹا، سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس عورت کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ کوئی بھی ان کے حق میں نہیں بولے گا، نہ ان کا شوہر ان کے حق میں بولے گا، اور وہ نہیں سمجھے گا کہ ایک دیوانی بیوی نے یہ سب کچھ کیا۔ سسر بھی نہیں سمجھے گا کہ شاید اپنی بہو کو اس مقام تک لانے والے ہم سبھی تھے، کہ وہ اتنی بیمار رہتی تھی اور پھر بھی اس نے سارے گھر کے کام کروائے جاتے تھے۔ بیٹا تو کبھی بھی نہ سمجھے گا کہ میری بہنوں کو کیوں اس دنیا سے بھیج دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا، کام کروائے جاتے تھے۔ بیٹا تو کبھی بھی نہ سمجھے گا کہ میری بہنوں کو کیوں اس دنیا سے بھیج دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا۔ ماں نے ایسا کیوں کیا، اور صرف میں سمجھتی ہوں ان کا دکھ، کیونکہ اگر وہ میری سوتن تھی تو میں بھی ان کی سوتن تھی۔ وہ میرے بارے میں سوچتی تھی، میں بھی سوچتی تھی، شاید مجھے بھی ان سے اس حد تک نفرت ہو جاتی اگر میں نے بھی ان کی طرح محبت کی شادی کی ہوتی، اور میں خود اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی لے کر آئی ہوتی، لیکن میں ان کی جگہ پر نہیں تھی۔ پھر بھی قریب قریب یہی تو تھی جو یہ سب کچھ سمجھ سکتی تھی۔ اب پولیس نے اپنی کارروائی کرنی تھی اور پوچھ تاچھ تو کرنی ہی تھی۔ ایک آخری بیان ہوتا ہے جسے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب اس کا انتظار تھا کہ وہ اپنی زبان سے کیا قبول کرتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ نجمہ کا پولیس کے سامنے دیا گیا بیان سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ جب وہی بے رحمی اور ضد چھلک رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس کی تھی مگر سمجھ نہیں پائی تھی۔ پولیس افسر نے ان سے سیدھا سوال کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ نجمہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بڑی ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سوتن یعنی رابعہ کے بھائی کا گھر بسے۔ یہ سن کر سب چونک گئے اور میں بھی دنگ رہ گئی۔ کیا نجمہ آپا واقعی یہ سب کچھ رابعہ کے بھائی کے گھر کو برباد کرنے کے لیے کر رہی تھی؟ کیوں؟ پولیس افسر نے حیرانی سے پوچھا۔ نجمہ نے اپنی بات جاری رکھی، جب میرے شوہر نے رابعہ سے دوسری شادی کی میں نے اسے دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ مجھے شروع سے ہی اس رشتے سے نفرت تھی۔ میں نے سوچا کہ جب رابعہ کے بھائی کی شادی نہیں ہوگی تو وہ خود بھی لڑائی جھگڑا کر کے گھر چھوڑ دے گی۔ پولیس افسر نے سنجیدگی سے نجمہ کی بات سنی اور میں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نجمہ آپا نے اتنی نفرت اور منصوبہ بندی سے زہر دیا تھا۔ نجمہ آپا کی آواز میں کوئی پشیمانی نہ تھی، جیسے انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا بلکہ ایک عام سا قدم اٹھایا ہو۔ انہوں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ جب رابعہ کا بھائی شادی نہیں کرے گا تو یہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ میرے دل میں ایک شدید درد ابھرنے لگا تھا۔ نجمہ آپا نے اپنی نفرت اور حسد میں اپنی ہی بیٹیوں کی جان لے لی اور ان کے دل میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ بس اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں کسی کی زندگی بربادی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پولیس افسر نے نجمہ کی باتوں کو قلم بند کیا اور
میں وہاں کھڑی بے بسی سے سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نجمہ آپا ہے جنہیں میں ہمیشہ ایک ماں کے روپ میں دیکھتی رہی تھی، لیکن آج اس کی سچائی پوری دنیا کے سامنے تھی۔ ان کے دل میں اس کے لیے کوئی ندامت نہیں تھی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ نجمہ آپا کی سچائی جان کر میرے لیے ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ ایک بوجھ بن گیا تھا۔ وہ عورت جو بظاہر ایک محبت کرنے والی ماں تھی، اندر سے اتنی زہریلی اور بے رحم تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کی زندگی کو برباد کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کوئی نفرت میں اتنی زیادہ حدیں کیسے پار کر سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو پہلے سے ہی بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ نجمہ کا رویہ پہلے دن سے ہی ایسا تھا، جس طرح سے وہ ہم میاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اور وہ بھی ایک نہایت ہی مایوب بات تھی۔ جس طرح سے اس نے اپنی کم عمر بیٹی کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ کروا دیا، وہ بھی تو ایک عجیب معاملہ تھا۔ نکاح شرعی تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنی کم عمر کے بچوں کا نکاح تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو بس ایک زبانی کلامی بات ہوتی ہے، اس کی تو کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہوتی۔ دونوں نے دستخط بھی تو نہیں کیے تھے، لیکن ہمارے گاؤں میں ایسے بہت سے واقعات ہو چکے تھے، اس لیے یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ ویسے بھی ابھی ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت تو نہیں کیا تھا۔ اگر رخصت کر دیا ہوتا تو پھر بات کسی اور طرف چلی جاتی، لیکن رخصتی نہیں دی، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کہ ان معصوموں کو اس دنیا سے روانہ کر دیا، یہ بھی تو ایک ظلم ہی تھا۔ یعنی آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ کل 7-8 لوگ رہتے تھے، وہاں پر ایک ہی ساتھ اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے تھے۔ قدرت کے اس اصولوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا۔ اب فی الحال یہ کیس ادھر ہی ہے، اور مدعی میرا اپنا شوہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں تو اسے اچھی ماں سمجھتا تھا، ابھی تک بھی عقل یہ بات سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ کیا اس سب کی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔